روزے روشن کی طرح اب تو یہاں ہو گئی ہے, کھل کے آ گئی ہے کہ ایک دن کہتے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے, دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, تیسرے دن یہ کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے. اور آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم ہی ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے. انہوں نے حکومت کے خلاف کیا عدم اعتماد کرنا ہے کہ مریم صفدر اوان جو ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں بلاول کو کہ ہمیں نمبر دکھائیں, نمبر شو کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے اوپر ہی اعتماد نہیں ہے, ان کے اندر اپنا ہی کوئی اتحاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ان کا صرف اور صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. آج میں کہنے لگا ہوں فضل الرحمان سے, بلاول سے, مریم سے کہ معافی مانگیں آپ لوگوں سے, پاکستان کے لوگوں سے, کہ آپ نے اس ملک کے اندر جلسے جلوس ریلیاں کر کے کرونا ایس او پیز کی دھجیاں بھی اڑائیں اور پورے ملک کے اندر کرونا پھیلانے کے یہ لوگ ذمہ دار ہوئے. آپ دیکھیں کہ کس انداز سے آج انہوں نے یو ٹرن مارے ہیں کہ اب جو ہے وہ ضمنی انتخابات بھی لڑ رہے ہیں, سینٹ کے انتخابات بھی لڑنے لگے ہیں. کہتے ہیں جی ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ انتخابات میں استعفے دینے کے باوجود بھی سینٹ کے انتخابات ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب سیاست میں آج پہلے سال آپ نے سیاست شروع کی ہے, ساری زندگی آپ جو ہے وہ مفادات کی لوٹ مار کی سیاست کرتے رہے ہیں, اور آج آپ کو یاد آیا کہ استعفے دے دیتے تو سینٹ کے انتخابات تو پھر بھی ہو جانے. اعتزاز احسن صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے, بار بار. لیکن میں آپ کو یہ بات آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق ہے تو 22 انکوائریز کے ساتھ ہے, ان کا تعلق ہے تو جعلی اکاؤنٹوں کے ساتھ ہے, ان کا تعلق ہے تو پاپڑوں والوں کے ساتھ ہے, فلودے والوں کے ساتھ ہے, چینی والوں کے ساتھ ہے. ان کا تعلق پاکستان کی عام عوام کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. یہ لوگ اس ملک کے اندر منی لانڈرنگ میں ملوث رہے, اس ملک کے اندر جعلی اکاؤنٹس بنانے میں ملوث رہے. یہ لوگ اس ملک کی اداروں کو تباہی کے دہانے پہ لانے والے جو ہیں وہ یہ تمام جو ہے وہ جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کس انداز سے یہ فارن فنڈنگ کے اوپر بات کرتے ہیں. فضل الرحمان کی اپنی جماعت کے لوگ, حافظ حسین احمد, مولانا شیرانی, مولانا شجاع ملک, وہ ان کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لیبیا سے, عراق سے فنڈنگ لی ہے, اور آج بھی پشاور کے اندر فضل الرحمان کی آفس جو ہے ان کا, اس کی تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے جو ہے وہ معمر قذافی نے دیے ہیں اس دفتر کے لیے. پھر بھی آپ کہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہے. اور آپ ان کے اوپر, ان سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ جو براڈ شیٹ کے اندر ان کی فراڈ شیٹ کھل کے سامنے آئی ہے, کہ جس طرح عمران خان صاحب بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پرویز مشرف وردی میں تھے, نیب ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی, پی سی او ججز نے ان کا حلف اٹھایا ہوا تھا, وہ ان کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے ان کو 2 بار این آر او دیا. نواز شریف کو این آر او دیا, جو سرور محل میں جدہ میں جا کے نواز شریف نے سرور لیے ہیں, اس کی قیمت پاکستانی قوم کو ادا کرنی پڑی ہے $30 ملین کی صورت میں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان آج ان کو جو ہے وہ این آر او نہیں دینا چاہتے, کیونکہ ہر این آر او کی قیمت جو ہے وہ عوام کو ادا کرنا پڑتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ مریم صفدر دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کمیشن سے نہیں ہٹے تو میں آپ کے راز کھول دوں گی, میں آپ کے پول کھول دوں گی. بھئی آپ کی کون سی اصولی سیاست ہے؟ آپ کون سے اصولوں کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی چھانگا مانگا کی, بریف کیسوں کی, دھونس کی, اور آپ نے جو ہے وہ بندوق کی سیاست کی ہے. لوگوں سے فیصلے آپ ٹیلی فونوں پہ لگواتے تھے. یہ چاہتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی پر بلی کو بٹھا دیا جائے. کہتے ہیں ہم سے مشورہ نہیں کیا ٹی او آر کے اوپر, براڈ شیٹ کے اوپر. اور بھئی آپ کبھی بتائیں مجھے, کبھی چور سے پوچھا جاتا ہے, ڈاکو سے پوچھا جاتا ہے, قاتل سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا تفتیشی کون ہوگا؟ یہ ایک سادہ سا سوال ہے. یہ کہتے ہیں ہم سے مشورہ کریں. آپ سے مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر مکمکا ہو جائے, آپ کو این آر او دے دیں, وہ تو ہم نہیں دیں گے. اور آپ نے جس قسم کی دھمکیاں لگائی, آج ثابت ہو گیا کہ جو نہال ہاشمی نے باتیں کی تھی, جو طلال چودھری نے عدلیہ کے بارے میں باتیں کی تھی, جو دانیال عزیز نے عدلیہ کے بارے میں باتیں کی تھی, ان کی ہدایت کار اور ان کی ڈائریکٹر جو ہے وہ مریم صفدر امان تھی. ان کو یہ جواب دینا پڑے گا جو آج پھر ہمارے عدلیہ کے سابقہ ججز کو جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. انہوں نے سٹنگ ججز کو جو ہے وہ دھمکیاں لگائی تھی.
یہ چاہتے ہیں کوئی افتخار چودھری آ جائے, کوئی جسٹس ریٹائرڈ قیوم آ جائے جو ان کی تحقیقات کرے. اور آپ ایک چیز دیکھیں کہ کتنی بڑی منافقت ہے ان کی, یہ منافقوں کا ٹولہ ہے, دہرا میں آ رہا ہے ان کا. ایک طرف کہتے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ انتخابات کو صاف و شفاف بنانے کے لیے, دوسری جانب جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ سے کروائے تو ان کی بدنیتی سامنے آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ میثاق جمہوریت میں دونوں جماعتوں نے مل کے لکھا کہ سینٹ کے انتخابات اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ سے ہوں گے. 2008 سے 2018 10 سال پیپلز پارٹی نون لیگ نے حکومت کی, لیکن انہوں نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے چھانگا مانگا کی سیاست. انہوں نے منڈیاں لگائی ہوئی ہیں, یہ سوداگر بنے ہوئے ہیں, لوگوں کے ضمیروں کے سوداگر بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ سینٹ کے انتخابات میں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹنگ ہو جائے تو انتخابات صاف شفاف ہوں گے. کتنے شرم کی بات ہے جب ایم این اے کی بولیاں لگتی ہیں, ان کے کردار کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. یہ عمران خان ہی تھے, ہمیں نہ بتائیں کہ ہماری نیت کے اوپر عمران خان تھے جنہوں نے 20 ایم پی ایز کو 2018 کے انتخابات سے 3 ماہ قبل ہارس ٹریڈنگ کے اوپر سینٹ کا ووٹ بیچنے کے اوپر کے پی کے سے باہر نکال دیا تھا. آپ تو آج بھی اپنے 14 لوگوں کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تو کوئی کاروائی نہیں کی. تو لہٰذا اس وقت اپوزیشن اس دہانے پہ ہے, پیچھے کھائی ہے آگے سمندر ہے. ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر اگر یہ انتخابی اصلاحات میں سنجیدہ ہیں تو یہ اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی آئینی ترمیم کی ان کو حمایت کرنی پڑے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اپوزیشن پیپلز پارٹی, نون لیگ اور فضل الرحمان یہ اس گروپ کے اندر کھڑے ہیں جو منڈیاں لگاتے ہیں, جو ضمیروں کی بولیاں لگاتے ہیں, اور ان کا انتخابی اصلاحات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ثابت ہو جائے گا. اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلو کہ یہ جو مافیاز تھے, بڑے بڑے مافیاز, انہوں نے ٹاپ کے اوپر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے اے ٹی ایمز بنا رکھے ہیں. لاہور کے اندر سب کو پتا ہے کہ کھوکھر برادران لاہور کا سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے جو رائیونڈ کے اے ٹی ایمز ہیں, اور مریم صفدر وہاں جا کے بات کرتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں چلے, ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو رائیونڈ کا کچن چلاتے ہیں, جو رائیونڈ کے اے ٹی ایمز ہیں. اور میں ان کو کہوں گا کہ گوچی کی اینکیں لگا کر, پراڈا کے بیگ پکڑ کر, ایل وی کی جوتیاں پہن کر, لاکھوں ڈالروں سے تیار ہو کر آپ غریب آدمی کی بات نہیں کر سکتے. آپ نے عام آدمی کی بات تو کبھی, آپ نے عام آدمی کی حالت تو دیکھی نہیں ہے. آپ تو ساری زندگی جو ہے وہ لندن کے محلات کے اندر ملک کی لوٹی ہوئی دولت کے اوپر جو ہے وہ پلتے رہے ہیں. آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی ہو رہی, بڑی تعداد کے اندر موجودہ حکومت نے کاروائی کی ہے. آج عام آدمی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو عام آدمی کو سہولت دینا چاہتے ہیں. آج صحت انصاف کارڈ پورے پنجاب کی 12 کروڑ آبادی, 3 لاکھ خاندانوں کے لیے 7,20,000 روپے کے صحت انصاف کارڈ کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. پنجاب کے ہر شہری کو وہ کارڈ ملے گا, خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو کارڈ ملے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کامیاب جوان پروگرام کے تحت وہ نوجوان جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں تھی, نوکریاں ڈھونڈ رہے تھے, آج ان کے لیے ایسے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں کہ وہ نوکریاں دینے والے بن رہے ہیں. ہاؤسنگ کا منصوبہ عام آدمی کو عمران خان نے 3 مرلے 5 مرلے کا مالک بنانے جا رہا ہے, اس کے لیے آسان وسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں فیصل آباد میں بیٹھے ہیں, یہاں پر ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا گیا تھا نون لیگ کے دور میں. پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں نہ بجلی مل رہی تھی نہ گیس مل رہی تھی. آج ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, آج لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. آج سٹاک ایکسچینج نے پچھلے 13 سالہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں, 45,000 پوائنٹ سے اوپر چلے گئی, اور اس کا تمام تر ایفیکٹ انشاءاللہ امپلائمنٹ کی شکل میں یہاں پر آئے گا. اور جو مہنگائی کا جن ہے اس کو بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب نے ایسی پالیسیز بنائی ہیں جس کی صورت ہم قابو کریں گے. ڈی ویلیوشن کی وجہ سے, انٹرنیشنل پرائسز کی وجہ سے ہمیں چیلنجز کا ضرور سامنا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ عام آدمی کو ریلیف دینا وزیر اعظم عمران خان کی موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطوں کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے
کہ اس ملک کے اندر جو ہے اب چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کے لیے NRO کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ جو حلوہ کھانے والے اب پیزے کی خواہش کر رہے تھے ان کو پہلے حلوے کا بھی اب حساب دینا پڑ گیا ہے, اور اب تو فضل الرحمان صاحب کو اپنی چندوں کی رسیدوں کا بھی حساب دینا ہے کہ جس ملک سے انہوں نے پیسہ لے کر قومی مفاد کے خلاف ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے جو لانگ مارچز کیے ہیں اس کا بھی نوٹس جاری ہوا 24 فروری کو الیکشن کمیشن میں, اس کا بھی انہوں نے جواب دینا ہے. 12 روپے تک پیٹرولیم کی مصنوعات بھرنے کی اسمبلی اوگرا کو پلان کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحت کارڈ دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, وہ 7,20,000 جو آپ دے رہے ہیں کیا آپ پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں نہیں لگا سکتے؟ دیکھیں وہ اس وقت پریشان ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ صنعت کار خوشحال ہیں, وہ اس وقت انتہائی پریشان ہے بجلی اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی آئے روز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے. اس میں جی آپ نے اگر بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی تو حکمران چور ہوتے ہیں. دیکھیں جو آپ نے بات کی بالکل اس کا جو تعلق ہے وہ ہماری بین الاقوامی قیمتوں کے ساتھ ہے. ہمیشہ اوگرا اپنی تجویز بھیجتی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے, اور یہ وہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں تو اس پہ 25 روپے پیٹرول بھی کم کیا تھا, اور اس کا ریلیف عوام کو ڈائریکٹ دینے کی پوری کوشش کی تھی. ہمیں مافیاز ایک منٹ سن لیں, ہمیں مافیاز کا سامنا ہے, مافیاز کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ عام آدمی کو ریلیف پہنچانا جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا پرویز خٹک صاحب نے کیا بات کی ہے, میں نے نہ وہ بات دیکھی, اگر کسی نے کوئی ذاتی حیثیت میں بات کی ہے تو اس کی وضاحت وہی دے سکتے ہیں. جی دیکھیں آپ نے عبدالرحمان بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں جو بات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کو ایک مس انٹرپریٹ کر کے پیش کیا گیا ہے. اس میں نہ تو کوئی حکومتی وزیر کا کو نام لیا گیا, نہ وزیر اعظم کا نام لیا گیا. وہ بات کر رہے ہیں جو اس بڑی محنت کر کے, یہی تو بات آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ بات کر رہے ہیں اداروں کے اندر اصلاحات کے حوالے سے, جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, وہ بات کر رہے ہیں جو ہماری بیوروکریسی کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں وہاں پر وہ بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر حکومت بھی کام کر رہی ہے. یہ بڑی محنت کر کے انہوں نے سسٹم کو, نظام کو کرپٹ بنایا ہے. جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مافیاز نے بچے دیے ہوئے ہیں, ان کو انشاءاللہ قابو پائیں گے. آپ دیکھیں کہ پنجاب اینٹی کرپشن کا سالانہ 2 ارب روپیہ بجٹ تھا, ریکوری زیرو تھی. آج وہی اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے 300 ارب روپے سے زائد کی ریکوریاں کر چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ مافیاز کے لیڈروں کی چیخیں نکل آئی ہیں جن کے ATMs کو ہاتھ پڑا ہے. آپ دیکھیں خرم دستگیر نے گجرانوالہ کے اندر سرکاری زمین پر پیٹرول پمپ بنایا ہوا تھا, سرکاری زمین پہ سینما بنائے ہوئے تھے, پلازے بنائے ہوئے تھے. چوری تنویر ان کے سینیٹر 7 ارب روپے کی راول پنڈی کی 27 کنال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. جس کا آپ نام لیں گے وہ نکل آئیں گے. یہاں پر ابھی یہ ہمارا جو کارخانہ بازار کے اندر آپ کے علم میں ہونا چاہیے ایک ٹیکا گھر تھا, وہاں پر آپ چلے جائیں ابھی بھی ایک پلازا کھڑا ہے, وہ بھی نکل آیا, وہ بھی اسٹیٹ لینڈ کے اوپر ہے. تو جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ حکومت مافیاز کو ہاتھ ڈال رہی ہے, ان مافیاز کے ATMs کو ہاتھ ڈال رہی ہے, ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم قابو پائیں گے. ہمارا انڈیکس انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایک منٹ مجھے ادھر چیمہ صاحب سوال ہے. آپ ایک عوامی لیڈر کی حیثیت سے یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آج جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ بڑھنا چاہیے, اگر بڑھنا چاہیے تو کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ابھی تک تو کوئی نوٹیفیکیشن ایسا نہیں ہوا. ایک میڈیا کے اندر جو اوگرا کی سمری ہے یا تجویز ہے وہ چل رہی ہے, اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب فیصلہ کریں گے. اور بنیادی چیز پھر آپ کو میں کہوں کہ ان قیمتوں کا تعلق جو ہے وہ ڈالر کی پرائسز کے ساتھ ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمتیں بڑھیں گی, اس کا حکومت کوشش کرتی ہے کم سے کم بوجھ جو ہے اس کے اوپر ڈالا جائے. آپ بجلی کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو مہنگے بجلی گھر کے یہ سودے لگا کے گئے ہیں, آج ملک کو جو ضرورت ہے, ملک کو ضرورت ہے 25,000 میگا واٹ کی, یہ 50,000 میگا واٹ کے بجلی گھروں کے سودے کر کے گئے ہیں. ٹرانسمیشن جو ہے وہ جو ہم صرف بجلی دے سکتے ہیں, جب ان کی حکومت آئی 18,000 میگا واٹ تھی, 50 ارب روپے خرچ کر کے اس 1000 میگا واٹ پہ لے کے گئے ہیں. اس سے زیادہ بجلی کی ترسیلات آپ نہیں کر سکتے, لیکن اس کی کیپیسٹی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے. 650 ارب روپے ہم نے ادا کیا. سٹیل مل کے ملازمین جو سٹیل مل یہ بند کر کے گئے, ان 5 سال میں 30 ارب روپے گھر بیٹھے
मुलाजमीन को अदा करना पड़ा। हर इदारा जो है वो ये खसारे के अंदर छोड़ के गए हैं, इनके लिए हुए कर्जे मौजूदा हुकूमत को अदा करने पड़ रहे हैं। इन तमाम चीजों का जो ये हुकूमतें करके गई हैं उनको हम 2.5 साल के अंदर ठीक करने की कोशिश की है। अभी इसके लिए वक्त दरकार है और इंशाल्लाह सिस्टम को ठीक करेंगे। आप देखें कि आईपीपीज के साथ निगोसिएशंस भी मौजूदा हुकूमत ने की हैं और नए मायदे हो रहे हैं। अब उनको रिटर्न डॉलर रेट में नहीं मिलेगा, कैपेसिटी चार्जेस उनको उस तरीके से अदा नहीं किए जाएंगे। उस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बेहतर करें। और हमने मोमन डैम पर, भाषा डैम पर तख्तियां नहीं लगाई, हमने काम शुरू करवाया है, क्योंकि पन बिजली सस्ती बिजली है। उन बिजली के जरायों पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अवाम को उसका रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।